أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے. دیکھیے، رمضان میں ضروری چیز صرف روزہ رکھنا ہے، قرآن کا ختم کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے ساتھیوں کہ ہم آپ ابھی اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں، کیا صرف وہی چیز کھائے ہیں جو ضروری ہے کہ غیر ضروری چیزیں بھی کھائی؟ ایک سوال ہے جی، وہی چیزیں کھائے ہیں جو ضروری ہے، یا ابھی ہمارے آپ کے سامنے جو کچھ آئے گا ہم اتنا ہی کھائیں گے اتنا ضروری ہے؟ سوچیں، ضروری ہر ایک کے پیٹ بھر گیا جا سکتا ہے، اب 24 گھنٹے اسے مرے گا نہیں، بھوک ضرور لگے گی لیکن مرے گا کہ مر جائے گا؟ نہیں مرے گا، ضروری چیز ہو گئی ہے پوری. تو آخر جب دنیا کے بارے میں آپ ضروری چیزیں نہیں دیکھتے تو آخرت کے بارے میں کیوں ضروری چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ختم کرنا چاہیے، بغیر ختم کیے نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا، اس کے نزول کا، اس کے فائدے کا ذکر پہلے کیا ہے رمضان المبارک میں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کا ذکر بعد میں کیا ہے. اس کا مطلب اس مبارک مہینے میں قرآن کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آتے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آخر سال میں جب قرآن کا نزول مکمل ہو چکا تو قرآن مجید کا ایک نہیں بلکہ 2 دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، 2 دور کیا ہے. یہیں سے علماء نے لیا ہے کہ لوگوں کو اس قرآن مجید میں خاص طور پر تراویح کے اندر ایک قرآن کو ضرور سننا چاہیے. اگر کوئی نہیں سنتا ہے تو وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ فرض اور واجب نہیں ہے. لیکن البتہ یہ ضرور ہے اس مبارک مہینے کی خیر اور برکات جو ہیں، ان خیر اور برکات سے وہ انسان محروم ضرور ہو رہا. ہمارے بزرگ علماء، وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ آتا تھا، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، یہ لوگ تمام دروس کو بند کر کے صرف قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو بے وقوف اور بے عقل اور پاگل لوگ نہیں تھے، منہج سلف سے ہٹے ہوئے نہیں تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے اور قرآن اس مہینے کا ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن کا اہتمام ضرور کرتے تھے. اور ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ بعض علماء تو 20 بلکہ 30 ختم کیا کرتے تھے اس مبارک مہینے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ قرآن کا ہے. اس مبارک مہینے میں دل میں انسان روزہ رکھ کر کے، بھوکے اور پیاسا رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور رات میں نیند کو قربان کر کے، اپنی ٹانگوں کو تھکا کر کے تراویح میں کھڑے ہو کر کے قرآن کو پڑھ کر کے اور قرآن کو سن کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو یہ مہینہ قرآن کا ہے، قرآن اس مہینے کا ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن کا اہتمام زیادہ سے زیادہ اور کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک مہینے میں صاحب قرآن بنائے اور دیگر مہینے میں بھی اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.